وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا حساب یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، یاد ہے آپ کو جب ہم نے یہ یوٹیوب کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اسد ایک ہمارے نوجوان ساتھی بنے تھے، اور ایک انڈیا کا ساتھی تھا، یہ دونوں اکٹھے مل کے کمپیوٹر پر کام کرتے تھے، اور جو بھی ہمارے بیانات ہوتے تھے، جو بھی میں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیتا تھا، یا وہ خود ہی کبھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے، میں صرف ان کو اس کا لنک بھیجتا تھا۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں وہ اپلوڈ کرتے تھے ہمارے پلیٹ فارم سے۔ تو جب وہ تقریباً 250 یا 300 میرے خیال میں جب ہمارے وہ اپلوڈ ہو گئے، تو کتنی ہمیں خوشی ہوئی تھی جب پہلی سینچری مکمل ہوئی، پھر دوسرا 200 ہوئے، پھر 300 جب ہوئے، بڑی خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ اور یقین کریں میرے دل کے اندر ایک یعنی ایسی سی کہ یا اللہ، یعنی 1000 ہو جائیں، یہ ذہن میں آتا تھا۔ تو وہ اس وقت وہ شیطان کے چکر میں آ گئے اسد میاں شوکت، اور وہ سارے سعید احمد ان کو خراب کر دیا۔ تو اس نے وہ لاک کر دیا، اس میں سے اس نے بند کر دیے۔ ایک سسٹم ہوتا ہے کمپیوٹر کا، جو بندہ اپلوڈ کرتا ہے وہی لاک بھی کر سکتا ہے، اور صرف وہی کھول سکتا ہے، کوئی اور نہیں کھول سکتا۔ تو اس نے وہ ہمارے بے شمار وہ جو ویڈیوز تھے وہ وہاں بلاک کر دیے۔ پھر چند ایک اس نے کھولے بھی، اور باقی جو انڈیا والا ساتھی تھا اس نے اس کا چینل ابھی بھی چل رہا ہے، وہ بھی اپلوڈ کر رہا ہے وہاں سے۔ اچھی بات ہے، ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم سمجھو کہ اس حوالے سے زیرو پر آ گئے، محتاجی آ گئی۔ پھر اللہ نے ایسی ہمت دی کہ میں نے کہا میں نے کام یہ خود کرنا ہے، میں نے کسی پر بھروسہ کرنا ہی نہیں اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ یقین کریں، ابھی کل پرسوں میں نے کاؤنٹنگ کی ہے، ہمارے جو ویڈیوز ہیں 6000 اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ 6000، یعنی جس میں آپ والے بھی شامل ہیں۔ اندازاً میں نے اس کو بیچ میں ڈالا، آپ کی چونکہ فگر میرے پاس نہیں تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ آپ کتنے کر چکے ہیں اندازاً۔ تو تقریباً 6000 کم و بیش ہمارے دعوتی جو بیانات ہیں، جس میں ڈاکٹر صاحب کی بھی تقریباً بہت زیادہ کیسٹیں ڈاکٹر صاحب کی ہیں، پھر میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، محترم بھائی الیاس صاحب کی بھی کچھ ہیں۔ تو یہ یعنی 6000 کے قریب یا 6000 کا فگر کراس کر گئی ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو ویوز ہیں نا، کہ کتنے لوگوں نے سنا ہے، وہ لاکھوں سے بھی اوپر ہے۔ یقین کریں اس کے اندر بے شمار لوگ اچھے بھی، ان تک جب پہلی دفعہ دعوت پہنچی ہے وہ اچھے انداز سے اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، کچھ بدبخت اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے ان کو، اتنی ایسی ایسی گالیاں بھی دیتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن مجھے ذرہ بھی پرواہ نہیں ہے، یقین کیجئے، میں اللہ کے اوپر اس طرح بھروسہ رکھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جو ایک بندہ جو بھی ہمارے خلاف ذرا سا بھی کچھ کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اور شیطان کو جو بھی تکلیف، یہ تو قرآن کی آیت کا ایک معنی مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جس معاملے میں آپ کے کسی طرز عمل سے شیطان کو تکلیف ہوگی، تو جو وہ ہمارا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، جس معاملے میں بھی آپ شیطان کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ آپ کا ایک عمل صالح آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دی، اور واقعی اللہ نے بہت برکت دی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی کہ یعنی اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ اب پھر دل میں کبھی کبھی آتا ہے یا اللہ 10,000 مکمل کرا دے میری زندگی میں۔ مالک ہے وہ، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اس دعوت کو انشاءاللہ غلبہ دے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے، یقین کیجیے، جب سے میں اس جماعت میں ہوں، ایک لمحے کے لیے، جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، کوئی شک کبھی اس دعوت کے حوالے سے نہیں آیا، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں آیا کبھی کہ ہماری دعوت جو ہے یہ غلبہ نہیں پکڑے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس دعوت نے غلبہ پکڑنا ہے، اور یہ سارے کافر مشرک مرتد باغی، یہ ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، یہ گھٹنے ٹیک جائیں گے اس دعوت کے آگے۔ یہ اللہ کی مدد ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص ساتھی دے، باصلاحیت ساتھی دے۔ یہی بات ہے، یہی دعوت، یہی دعا ہوتی ہے کہ مالک ہمیں پیچھے نہ ہٹانا، جس طرح ان کو ہٹا کے مالک ہمیں آپ لائے ہیں، ہمیں قائم رکھنا مالک، ہم کمزور ہیں، ہمیں مضبوط کر دے، اور ہمیں پیچھے ہٹا کے کسی اور کو نہ لانا مالک، بس ہمارے حمایتی پیدا کر مالک، ہمیں مضبوط کر، تعداد میں ہم
زیادتی اور یعنی ترقی کے خواہاں ضرور ہیں، دعا گو ہیں، لیکن معیار کے اندر ہم کبھی یقین کریں اس میں کمی لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور نظم و ضبط ہمارا انشاءاللہ کوئی دنیا کی ایجنسی ہمارے نظم و ضبط کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اور میں یہ پورے شرح صدر سے بات کر رہا ہوں کہ بالفرض میں مثال دینے کے لیے کہ اگر 4-5 بندوں کی جماعت اور نظم و ضبط والی ایمان عقیدہ یہی ہو جو ہمارا ہے الحمدللہ، اور دوسری طرف کروڑوں خربوں کی جماعت ہو، عقیدہ ہمارا ہو لیکن نظم و ضبط نہ ہو، تو میں یہ 2-3-4 جو ہوں گے میں اس میں شامل ہوں گا۔ یہ اس کو میں مومنوں کی جماعت سمجھوں گا، اللہ کی جماعت پارٹی جس نے غلبہ پکڑنا ہے۔ باقی نظم و ضبط نہیں ہوگا، آپس میں پیار محبت نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوگی تو آپ جماعت تو رہیں گے لیکن غلبہ نہیں پکڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کے دلوں کے اندر یہ بات اتار دے۔ اور ان سب میں سے دیکھنا اب آہستہ آہستہ کہ یہ کھلبلی مچی ہے، ابھی یہ جو پچھلے دنوں میں دعوت کے اندر یہ آیا ہے نا، ابال آیا ہے، اور یہ خاص کر اوفلا والے میں بھی اور سارے یہ بہت لوگوں میں باتیں پھیلی ہیں، ان لوگوں کے چہرے ننگے ہوئے ہیں کہ دیکھو کیسے چھپے رستم تھے، کس طرح ان کے اندر کفر و شرک چھپا ہوا تھا، اور توحید کی دعوت سن کے ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ ان کی آگ میں ابھی اور اضافہ ہوگا، فکر نہ کریں۔ ان کو کہو ایک اور آگ بھی ہے جس کا نام انار ہے، وہ کلیجوں تک چڑھے گی، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ توحید کے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں،